آپ کو بتاتے ہیں کہ سکولز تو کھل گئے تھے، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ آئے جناب 9th 10th اور انٹر کے ریزلٹس. کچھ اسٹوڈنٹس بڑے خوش تھے، کچھ تھوڑے مایوس بھی تھے. جنہوں نے آخری رات کتاب کھولی تھی ان کے لیے میں کوئی پیغام نہیں دینا چاہتا. جنہوں نے محنت کر کے پیپر دیا اور پھر وہ ذرا ان کو مایوسی ہوئی تو آپ پلیز حوصلہ رکھیں. دیکھیں جو آخری رات یا 2 دن پہلے کتاب کھولتے ہیں ان میں میں بھی شامل ہوں اور میں نے اچھے خاصے پیپر دے کے نمبرز حاصل کیے. ہاں جی. آپ اتنا چیپٹرز پڑھتی کیسے تھیں ایک رات پہلے؟ بس پتا تو ہوتا تھا لیکن کہتے ہیں نا اسمارٹ پڑھائی کرتی تھی میں. اچھا، جو بچے روز کا روز سلیبس کور کرتے تھے نا، جو آج پڑھا ہے وہی جا کے شام کو آپ ایک دفعہ ریوائز کر لیا، وہ آخری رات کتاب کھولیں تو سمجھ میں آتا ہے. اب جنہوں نے نا پورا سیمسٹر کتاب کھولی اور آخری رات کتاب کھولی، ان کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بچوں آپ لوگ پلیز تھوڑی محنت کریں اور آگے بڑھیں گے تو پڑھائی کریں گے تو آگے بڑھیں گے. اپنے کورس سے تو فیملیئر. اب یہ باتیں میں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ ہم باتیں اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آغا خان یونیورسٹی بورڈ کے تحت اس سال میٹرک اور انٹر کے سالانہ امتحانات میں قابل ذکر رجحان سامنے آیا ہے اور لڑکیاں ہم نے دیکھا کہ مسلسل 10ویں سال بازی لے گئی. پورا ایک ڈیکیڈ ہے جو لڑکیاں زبردست طریقے سے پرفارم کر رہی ہیں. اور کراچی کی شونزے زہرا نے میٹرک میں ملک بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کی، جبکہ انٹر کے امتحانات میں عائشہ زاہد حسین ہے، انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی. تو اس سال 111 اعلیٰ کارکردگی دکھانے والے طلبہ میں تقریباً 70% لڑکیاں ہیں. ہیوج راؤنڈ آف اپلاز. اب بات کر لیتے ہیں جناب ایس ایس سی میں پوزیشن ہولڈر شونزے زہرا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور اگر ہم ان کو السلام علیکم سے، آپ تو بہت چھوٹی ہیں ماشاءاللہ، اینڈ کنگریچولیشنز ٹو یو کہ آپ نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے پوری کنٹری کے اندر. کیسا فیل کر رہی ہیں؟ کتنی پڑھائی کی تھی، ذرا یہ بتائیں. بہت اچھا فیل ہو رہا ہے اور پڑھائی اتنی نہیں کی تھی کہ فرسٹ پوزیشن پورے کنٹری میں آ جائے، لیکن اسمارٹ جیسے انہوں نے بھی بولا تھا. آپ بھی ہماری طرح 2 دن پہلے پڑھتی تھیں؟ 2 دن نہیں، 1 ہفتے پہلے. 1 ہفتے پہلے. لیکن کیا سبجیکٹ تھے آپ کے پاس؟ بایولوجی لی تھی میں نے 10th میں، اور باقی جو بھائی سبجیکٹس ہوتے ہیں سارے کمپلسری سبجیکٹس. تو 10th میں پیور سائنسز تھے آپ کے؟ جی. تو مطلب لوگوں کا بچے تو یہ سمجھتے ہیں کہ پیور سائنسز بڑی مشکل ہوتی ہیں، بایو کیمسٹری فزکس ہوتی ہیں. اچھا، تو پھر آپ نے کیسے فرسٹ پوزیشن لے لی پھر؟ ایک تو محنت کرنی پڑتی ہے بہت. آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ آپ دوسروں پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہو سکتے، آپ کو خود محنت کرنی پڑتی ہے. ٹیچرس پہ آپ ڈپینڈنٹ نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ بڑے ہو گئے ہیں، 10th میں آ گئے ہیں، تو ہمیں خود محنت کرنی پڑتی ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمیں اپنا ٹائم ٹیبل بنانا پڑتا ہے، ہمیں اپنی کچھ سیکریفائسز بھی کرنی پڑتی ہیں، ہابیز کو کچھ چھوڑنا پڑتا ہے جو بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہوتی ہیں، انہیں چھوڑنا پڑتا ہے. شونزے مطلب آپ کتنا گھنٹے ڈیوائڈ کرتی تھی ڈیلی؟ آپ کی روٹین کیا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے آغا خان بورڈ سے ایگزام دینا اٹس ناٹ دیٹ ایزی. تو کس طرح آپ کا کیا اسکیجول ہوتا تھا؟ اسکیجول جب ٹیسٹ ہوتا تھا تو دل لگا کے پڑھتے تھے، اچھے سے پڑھتے تھے. اور ویسے جب ٹیچر جب کوئی سمجھ نہیں آتی تھی چیز تو اس کے پیچھے پڑھ کے ٹیچر سے پوچھ لیتے تھے کہ یہ ہے کیا چیز. ویسے ایسے نہیں کہ روزانہ پڑھنے کا نہیں تھا، بٹ جب کچھ سمجھ نہیں آتا تو اسے ہمیشہ ہر ڈاؤٹ کو کلیئر کرتے تھے. تو آپ کا جیسے صدف نے کہا کہ ابھی آغا خان یونیورسٹی بورڈ تھا اینڈ اٹس ٹف ایز کمپیئر ٹو باقی جو بورڈز ہیں، تو کتنی آپ کی ٹیچرز نے آپ پہ محنت کی تھی؟ آپ کو کیسے پریپیئر کیا ایگزامینیشن کے لیے، اور اس کے لیے تمام تر تیاریاں آپ کی ٹیچرز نے کتنی کی؟ ٹیچرس نے ہماری بہت سپورٹ کی، ہمیں ریفرنس بکس بھی دی ہماری ٹیچرس نے، اور ہمیں بہت زیادہ اسیسمنٹس بھی ہوتے تھے. ہمارے منتھلی بھی اسیسمنٹس ہوتے تھے، پھر ویکلی شروع ہو جاتے تھے. ہر ویک میں 2 ٹیسٹ جیسے ہو جاتے ہیں. سائنس سبجیکٹس پہ بہت زیادہ توجہ دی جاتی تھی ہمارے یہاں. اور ویسے پھر بچوں کو باقی خود ہی کرنا پڑتا ہے کیونکہ 10th میں ہیں ہم. اچھا شانزے، ایک چیز بتائیں کیونکہ میں ریلیونٹ باتیں اس لیے پوچھنا چاہتی ہوں. آج کل بہت بچوں پہ تنقید ہو رہی ہے نیو جنریشن پہ کہ جی یہ موبائل میں لگ گئے ہیں، پڑھائی شڑھائی کر نہیں رہے ہیں. موبائل تو ایک ایڈکشن ہے، وہ بچے کیا بڑے اس کے ایڈکٹیو ہو گئے ہیں. تو آپ اپنا یہ والا ٹائم کیسے مینیج کرتی ہیں؟ کہ آپ سوشل میڈیا یوز نہیں کرتی ہیں لمیٹڈ کرتی ہیں اس کی طرف؟ آپ کا اگر آپ فیل کرتی ہیں یار میں نے دل کر رہا ہے ریلز دیکھوں جا کے، تو یہ والی لائف کیسے مینیج کرتی ہیں؟ میرے پاس سوشل میڈیا نہیں ہے، میں کہیں پہ نہیں ہوں سوشل میڈیا پہ. اور تو یہ آپ کا اپنا ڈیسیجن ہے؟ جی میرا اپنا ڈیسیجن ہے. مجھے الاؤ بھی ہوگا تب بھی میں نہیں کروں گی. اچھا، ویری اسمارٹ. آپ جیسے اور بھی بچے اس طرح رجحان رکھتے ہیں یا پھر یو آر جسٹ ایکسیپشنل کیس؟ اور بھی لڑکیاں ہیں جو میری طرح سوشل میڈیا میں جانا نہیں چاہتی کیونکہ وہ اپنے ٹائم کو بہت ویلیو کرتی ہیں اس وجہ سے. اوکے، ویری نائس، ویری انٹرسٹنگ. اور انٹلیکچوئل لیول چیک کریں گے آپ، ماشاءاللہ چھوٹی سی بچی ہیں. اچھا آپ ذرا یہ بتائیے گا شونزے کہ آپ نے ٹیوشن
پڑھا یا پھر آپ نے صرف اسکول کی ٹیچر سے پڑھا؟ اور دوسری چیز یہ کہ آپ کی پوری اچیومنٹ میں ایک تو آبویسلی آپ کی محنت کو ہم کریڈٹ دیں گے، آپ کس کو اپنے علاوہ کریڈٹ دیں گی اس تمام تر اچیومنٹ کے اندر؟ میں نے ٹیوشن تو نہیں لیا تھا، صرف میرے بایو کے ایک سر آتے تھے، سر عمار، وہ انہوں نے بایو میں بہت ہیلپ کی تھی. باقی میری ٹیچرس نے بھی بہت میری ہیلپ کی تھی اسکول کی، اسپیشلی سائنس ٹیچرس نے میری بہت ہیلپ کی تھی، اور کیمسٹری کی ٹیچر نے بھی بہت زیادہ ہیلپ کی تھی میری. اور باقی جو میری اچیومنٹس ہیں وہ اس میں میری مما نے میرے لیے بہت سیکریفائسز کیے ہیں، اور میری بہن نے میری بہت ہیلپ کی ہے. میری بڑی بہن ہے، انہوں نے میری بہت ہیلپ کی، مجھے ہر وقت گائیڈ کرتی تھی وہ. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستوں نے بھی مجھے بہت موٹیویٹ کیا. جب ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ اگر ٹیسٹ میں اتنا زیادہ اچھا پرفارم نہیں کیا تو وہ کہتے تھے پڑھائی نہیں ہوتی سب کچھ، تم دیکھو تم اپنا ایک پرسن بھی ہو، تم اتنا زیادہ ڈی موٹیویٹ نہیں ہو، تم پڑھائی سے آگے ہٹ کے دیکھو، تم تھوڑا دیکھو گی، تم پھر دوبارہ جب آؤ گے تم کر پاؤ گے پھر. اچھا تو ویسے یہ پریشر ہوتا ہے لڑکیاں کیوں، ایک چیز مجھے بتا دیں، لڑکیاں ہی کیوں مسلسل جو ہے وہ ٹاپ کر رہی ہیں، لڑکے کہاں ہیں؟ تو کیا لڑکیوں پہ کوئی خاص پریشر ہوتا ہے پڑھائی کا کہ جی نمبر لانے، فرسٹ آنا ہے، سیکنڈ آنا ہے؟ نہیں، لڑکیوں کو اپنے آپ کو ویلیڈیٹ کرنے کی ایک ہوتی ہے نا اندر سے جستجو کہ ہم ہیں، کیونکہ ہماری کنٹری میں بہت جینڈر ڈسپیرٹی تو ہے. ویری نائس. تو اس وجہ سے I am impressed. ہاں کنٹینیو. تو اس وجہ سے بس لڑکیوں کو ہوتا ہے کہ ہم کچھ تو کر کے دکھائیں کہ ہم بھی لڑکوں کے برابر ہی ہیں. یہ اس پوائنٹ آف ویو سے میں نے سوچا نہیں تھا. زبردست. تھینک یو سو مچ. بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے، اور آپ کی باتوں نے میرا دل اتنا بڑا کر دیا کہ ہمارے ملک کا مستقبل صحیح ہاتھوں میں ہے. جناب شانزیں کہہ رہی ہیں کہ لڑکیاں، ایک ان کا اپنا پرسپیکٹیو ہے جو کہ میں سمجھتی ہوں بڑا کنٹریبیوٹنگ بھی ہے ساری صورتحال میں. لڑکیاں کیوں مسلسل پوزیشن لے رہی ہیں، ٹاپ پوزیشنز پہ آ رہی ہیں؟ کہہ رہی ہیں وہ اپنے آپ کو ویلیڈیشن چاہتی ہیں، بتانا چاہتی ہیں کہ ہم میں کتنی صلاحیت ہے اور ہم کتنے کیپیبل ہیں. تو یہ ایک ذریعہ ہے جس کے تھرو وہ محنت کر کے. بھائیو تم لوگ بھی کچھ کر لو، سنوکر سے اور پیڈل سے دھیان ہٹاؤ. ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو بوائز سارے اصل میں ہارٹ بروکن ہیں، ان کا دھیان سارا وہیں پہ لگا